بلتستان ریجن میں کورونا کے حوالے سے اچھی خبریں بالکل بھی نہیں ہیں۔ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہر گھر میں لگ بھگ کورونا کے پیشنٹس کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور رواں ہفتے میں ہم نے دیکھا کافی نامی گرامی شخصیات بھی اس موذی مرض کا شکار ہوئے اور زندگی کی بازی بھی ہار گئے۔ ہم روز کسی کو قبرستان تک چھوڑ کر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کورونا کو حقیقت ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ کورونا کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹرز کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم مسیحا کے گھر پر موجود ہیں جو شروع دن سے کورونا کے خلاف جنگ میں صف اول پر لڑ رہے ہیں، اور نہ صرف لڑ رہے ہیں بلکہ لوگوں کو ہمیشہ تنبیہ بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ احتیاطی تدابیر پر لازمی طور پر عمل کریں، لیکن لوگ کہاں سنتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اپنے پیارے اس مرض میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے اپنے پیاروں کو کھو بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بضد ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ ارض بلتستان کے نامور سرجن، نامور ڈاکٹر MS عبداللہ ہاسپٹل جناب ڈاکٹر آصف رضا صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کورونا کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، اس وقت کورونا کے حوالے سے یقیناً اچھی خبریں نہیں ہیں، کیا لگتا ہے کتنی فیصد آبادی اب تک انفیکٹ ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جس طرح آپ نے بتایا کہ بلتستان ریجن میں حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، تو پچھلی دفعہ بھی میں نے کوٹ کیا تھا کہ تقریباً ابھی جو ہمارے ذاتی خیال میں جس طرح کے کیسز نکل کے آ رہے ہیں بلتستان سے، تقریباً 50 سے 60% آبادی تو متاثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کچھ کیسز جو ہے لوگ گھروں پہ ہی مینیج کر رہے ہیں، لوگ کچھ ٹیسٹ کرانے سے بھی کترا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو سمٹمز ہیں وہ ٹیسٹ کرانے سے کترا رہے ہیں۔ ہم ایڈوائز کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں دوائی دے دیں، ہم گھر میں آئسولیٹ رہیں گے، لیکن ہم ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے۔ تو جو ٹیسٹ رپورٹس میں پازیٹیو آ رہے ہیں وہ میرے خیال میں جتنا پازیٹیو ہے اس سے آدھا ہے، کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ گھر پہ ہی ٹریٹ ہو رہے ہیں، مائلڈ ڈیزیزز ہیں اور وہ گھر پہ ٹریٹ ہو رہے ہیں اور ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو تقریباً اس وقت جو ہے بلتستان ریجن میں اپنے پرسنل رائے کے مطابق 50 سے 60% لوگ جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے، اور کورونا کی جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس لیے تشویشناک ہے کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ سیریس پیشنٹس ہیں جن کو ایڈمیشن کی اور داخلے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کو ایڈمیشن کے بعد آکسیجن کی اور وینٹیلیٹر سے پہلے جو مشین ہوتی ہے جسے ہم بائی پیپ مشین کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور ہم نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے پیشنٹس جو اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں اور جو سیریس ہو رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو بزرگ ہیں اور جن کی عمر تقریباً 50 سال سے اوپر والے پیشنٹس ہیں، ان میں یہ بیماری کافی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے، اور ہمیں جو ہے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس سچویشن میں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب لوکل ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور لوکل ٹرانسمیشن کی وجہ سے سیریس کیس زیادہ آ رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اس ٹائم کے اوپر لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر کی طرف عمل کریں اور SOPs کو فالو کریں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے زیادہ ایک جو تھیوری آج کل کامن ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہارڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر ہمارا جو موسم ہے وہ بہت اچھا ہے اور ہمارے موسم میں زیادہ تر لوگ انفیکٹ نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہاں کے موسمی حالات اچھے ہیں جس پر یہاں پر کورونا جو ہے کم اثر کرتا ہے؟ انجم بھائی، موسم کی جہاں تک بات ہے، ابھی کی جو سٹڈیز ہیں اور ابھی کے جو حالات ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس سے یہ موسم والی بات بالکل غلط ثابت ہو رہی ہے کہ موسم کا کورونا کے اوپر کوئی افیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ زیادہ مطلب اچھے موسم میں یا گرمی میں یا سردی میں اس وائرس کے اوپر کوئی افیکٹ ابھی تک دنیا میں بھی اور ہمارے یہاں میں بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ ابھی ہمارا اگست کا مہینہ ہے، اچھے ٹمپریچر ہے، لیکن یہاں پہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جو ہرڈ امیونٹی کی آپ نے بات کی ہے، ہرڈ امیونٹی والی بات بھی کچھ جو ہے ٹھیک نظر نہیں آ رہی۔ پہلے سائنس یہ کہہ رہی تھی کہ شاید ہرڈ امیونٹی 60% پاپولیشن افیکٹ ہو جائے تو باقی کو نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی اس لیے غلط
بات نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب یہ جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو جن لوگوں کو کرونا ہو جاتا ہے تو ان کے اندر جو اینٹی باڈیز، جو امیونٹی سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے، ان کی میعاد 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہے ابھی تک کی اسٹڈیز کے مطابق. تو اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 3 مہینے کے بعد وہ لوگ جن کو ایک دفعہ ہو گیا ہے ان کو دوبارہ ہونے کے بھی چانسز ہیں. تو اس لیے ہرڈ امیونٹی والی بات اب صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو ہرڈ امیونٹی کے اوپر اتفاق کیے بغیر اس کے اوپر ہم کہیں کہ ہرڈ امیونٹی آ جائے گی تو باقی ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ کنسیپٹ غلط ہو رہا ہے. تو اب ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یونیورسل پریکاشنز کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. جو SOPs ہیں جو وقتاً فوقتاً میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو آپ تک لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، ان کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. کراؤڈنگز، گیدرنگز، ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. سر آپ پیشنٹس کو وہاں پر براہ راست ڈیل کرتے ہیں عبداللہ ہاسپٹل آئسولیشن وارڈس میں، آگے صورتحال آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آگے موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، آئسولیشن وارڈس میں مریضوں کو رکھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ موسم یہاں کا بہت شدید ہوتا ہے، شدید سردی ہوتی ہے. اس وقت بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں جس طرح آپ نے فرمایا. آگے کس طرح کے حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے اور اس حوالے سے ہماری تیاری کیا ہے؟ انجم بھائی، سب سے پہلے جو کرونا ہاسپٹل میں ایشوز ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آکسیجن جو ہے، کیونکہ جو بھی پیشنٹ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی تک ہمیں آکسیجن سپلائیز وتھ سلنڈر جو ہے ہم سپلائی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا آکسیجن جنریشن پلانٹ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے اپروو کر دیا ہے، تو امید ہے بہت جلد وہ یہاں لگ جائے گا، تو انشاءاللہ آکسیجن والا ایشو تو ہمارا حل ہو جائے گا. دوسرا جو ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ اب ہم سردیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا موسم جو ہے اب سرد ہونے جا رہا ہے اگلے 1 آدھ مہینے میں، تو سردیوں میں ویسے بھی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے اگر خدا نخواستہ یہ بیماری پرزسٹ کرے تو آکسیجن کی کمی مزید ہوگی اور ہمارے پیشنٹس شاید زیادہ سیریس ہو جائیں. تیسری بات، جب سردی ہوتی ہے تو ہم سارے جو ہے ہماری کھڑکیاں، دروازے سب کچھ بند کر دیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں اور ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی پھر آکسیجن، گھروں کے اندر آکسیجن کی کنسنٹریشن ہوا میں کم ہو جاتی ہے، روم ایئر میں کم ہو جاتی ہے، تو وہ ایک اور پرابلم ہوگا ہمارے لیے. اور چوتھی چیز جو سردیوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ کمرے کو گرم کرنا ہے، خصوصاً ہاسپٹل کے کمرے کو جہاں پہ ہمارا مریض پڑا ہوا ہے جس کو آکسیجن کی ضرورت ہے. تو وہ بھی ہمارے لیے ایک ظاہری بات ایک چیلنج ہوگا اور ہمیں اس کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے. اس ٹائم پہ ہم اگر اس سردیوں کی بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم پہ ہم جو دنیا بات کر رہی ہے نا کہ پیک کے اوپر ہم پہنچے ہوئے ہیں، مطلب ہمارے کیسز روز بروز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم پیک کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک دفعہ ہم پیک اچیو کر لیں یا پیک پہ پہنچ جائے تو امید ہے کہ جس طرح دنیا میں یہ ڈکلائن ہوا ہے، کیسز کم ہو گئے، تو امید ہے کہ یہاں پہ بھی کم ہوگی. لیکن اس کے لیے ہمیں SOPs کو فالو کرنا پڑے گا. دیکھیں، پیک پہ جانے کے نقصانات، ایک یہ ہے کہ پیک کا مطلب ہے کہ روز بروز نئے کیسز ہوں گے، زیادہ سیریس کیسز ہوں گے، زیادہ ڈیتھس ہوں گی. ٹھیک ہے، تو پیک کو فلیٹ کرنے کی بات کی گئی پوری دنیا میں. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم SOPs کو فالو کریں، لاک ڈاؤنس کریں، گیدرنگس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ یہ تھا، ایک تو اسپریڈ نہیں ہوگا، یہ پھیلے گا نہیں. دوسرا یہ ہوگا کہ ہمیں ٹائم ملے گا، مطلب کوئی بھی ایفیکٹ ہو کے سیریس آئے گا تو وہ کم مقدار میں ہسپتال تک آئے گا اور ہسپتال اس کو اچھی طرح مینیج کر لے گا. اگر ہم پیک کو نہیں کم کریں گے اور پیک پہ پہنچے گا تو اتنے سارے مریض ہمارے پاس ہوں گے کہ ہمارے فیسلٹیز، ہیلتھ فیسلٹیز، بیڈز، اس کو جو ہے نا ایکوموڈیٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اور مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ مزید ڈیتھس ہوں گی، زیادہ سیریس پیشنٹس آئیں گے، زیادہ ہمارے سہولیات ختم ہوں گے اور ہمیں بیڈس نہیں ملیں گے اور زیادہ ڈیتھس ہوں گی، جس طرح اٹلی میں ہوا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے. تو اس لیے ہم بار بار جو ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ خدا کے لیے SOPs کے اوپر فالو کریں. اس کی وجہ یہی ہے کہ SOP پہ فالو کرنے کا فائدہ یہی ہوگا کہ کم پیشنٹ سیریس ہوں گے اور کم پیشنٹس کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوگی اور ہسپتال کا عملہ جو ہے جو لمیٹڈ فیسلٹیز میں لوگوں کو کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ افیکٹولی کم لوگوں کو اچھی طریقے سے ٹریٹ کر سکے گا. لیکن اگر پیشنٹ زیادہ ہوگا تو ٹریٹمنٹ بھی اچھی طریقے سے نہیں کر سکیں گے اور سہولیات ختم اگر ہو گئیں، خدا نخواستہ ہم سیریس پیشنٹس کو ایکوموڈیٹ نہ کر پائے تو یہ ڈیتھس بھی انکریز ہوں گی اور پھر حالات ظاہری بات ہے وہ خراب ہوں گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, ہم روز بروز ناگفتگو اور گمبھیر حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو مسیحا ہیں, اس وقت براہ راست جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہی حضرات ہیں, اور یہ بار بار گزارش اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی مقصد اس میں نہیں ہے, یہ آپ کی جان بچانا چاہتے ہیں. اور جب یہ ایک لباس پہنتے ہیں جسے مسیحائی لباس کہتے ہیں, تو اس کی ذمہ داری, اولین ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرے, اور یہ اپنا فرض نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بار بار آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ اس آفس پر عمل کریں, اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں, آپ کا کوئی پیارا جو ہے وہ منو مٹی تلے نہ دبے. اس لیے یہ 24 گھنٹے اپنی سروسز دے رہے ہیں. خدا را ان کی خدمات کو مٹی میں نہ ملائیے گا, ان کی باتوں کو سنیے گا, یہ آپ کا فائدہ ہے اور ہمارے معاشرے کا فائدہ ہے. اگر ہم ان کی نہیں سنیں گے تو ہم کسی کی سننے کے لائق نہیں رہیں گے.